السلام علیکم سامعین، 23 جمادی الاولیٰ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ 17 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے سرائے روہیلہ کی مسجد اور مدرسہ آج بھی دونوں بند رہے۔ مسجد میں نماز نہیں ہو سکی ہے، مدرسے میں تعلیم نہیں ہو سکی ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ مدرسے میں جو باہر کے بچے تھے وہ تمام کے تمام اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ پہلے میں آپ کو خبر سنا دوں، پھر تھوڑا اس پر تبصرہ کروں گا۔ خبر تھوڑی لمبی ہے، پوری ویڈیو خبر سنیں آپ۔ مسجد کے باہر، یہ مسجد کہاں ہے؟ دہلی میں سرائے روہیلہ علاقہ ہے، وہاں مدرسہ قاسم العلوم ہے، اسی کی مسجد ہے۔ مسجد کے باہر شرپسندوں کا دوسرے دن بھی آج دھرنا جاری ہے۔ وہ مدرسے پر بلڈوزر چلانے کی دھمکی بھی دے رہے ہیں۔ مدرسے کے محتمم مفتی ظہور صاحب نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ میں نے ڈی سی پی دہلی سے بات کی ہے، انہیں حالات سے آگاہ کیا ہے۔ جامعہ اسلامیہ عربیہ قاسم العلوم سرائے روہیلہ میں آج دوسرے دن بھی شرپسندوں نے دھرنا دیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا، جس وجہ سے آج دوسرے دن بھی مسجد بند رہی اور وہاں نماز ادا نہیں کی جا سکی۔ حالانکہ موقع پر پولیس کا گشت جاری ہے، لیکن شرپسند وہاں ڈٹے ہوئے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ دھرنا دینے والے لوگ اسے سیاسی رنگ دے رہے ہیں اور اس کے لیے سیدھے طور پر دہلی سرکار اور کیجریوال کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ دھرنا دینے والے تمام لوگ بی جے پی کے کارکنان معلوم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف جامعہ کے محتمم نے صحافیوں کو بتایا کہ مظاہرہ کر رہے لوگوں میں سے ایک نے انہیں فون پر گالیاں دی ہیں اور مدرسے پر بلڈوزر چلانے کی وارننگ دی ہے۔ اس تعلق سے انہوں نے افسران کو آگاہ کر دیا ہے۔ محتمم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہم بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور ہم سہمے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ لوگ بلا وجہ مسجد کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں۔ جب پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے تو اسے سزا دلانے کا کام پولیس کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دھرنے پر بیٹھے ایک شخص نے انہیں فون کر کے گالی گلوچ کی ہیں۔ بہرحال آج وہاں ایسا ماحول ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 دن پہلے جو ضلع سہارنپور کے رامپور منیہران کا رہنے والا جو وہاں معلم تھا، اس نے بچے کے ساتھ برا کام کیا تھا، وہ پکڑا گیا ہے اور وہاں مدرسے کا اہلکار تھا، ملازم تھا مدرسے کا۔ سوال یہ ہے کہ جہاں جہاں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، کہیں کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو برائے مہربانی اس کو اب چھپایا نہ جائے۔ چھپانے کا وقت جاتا رہا ہے۔ آپ میٹنگ بٹھائیں، شورا بٹھائیں، ہنگامی میٹنگ کریں اور تمام اہل مدارس اس کے لیے ٹھوس لائحہ عمل تیار کریں، اور کہیں کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے اور ایسا برا فعل کرتا ملتا ہے تو اس کو منہ کالا کر کے پورے شہر میں، گاؤں میں جلوس نکالا جائے، اس کی تصاویر عام کی جائیں، ویڈیوز بنائے جائیں، تاکہ کہیں وہ پڑھانے قابل نہ رہ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تعلیم ہے یہ نبوی مشن ہے، یہ نبوی منہج ہے، اور یہ وہی منہج ہے جس کے بارے میں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی الآیہ، یہ آیا ہے۔ تو کہاں تو وہ جو ہے منہج جس میں تزکیہ نفس کی تعلیم کی بات کہی گئی ہو، اور کہاں یہ منہج جہاں پڑھانے والا ہی بچے کے ساتھ برا کام کر رہا ہے۔ تو برائے مہربانی اس کو سنجیدگی سے لیں۔ جیسا کہ آج اس نامنگار کے پاس غازی آباد سے معروف قاری جناب قاری فرمان صاحب کا فون آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مہم میں پوری طرح ساتھ دوں گا، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ مدرسہ والے میٹنگ بلائیں اور ٹھوس لائحہ عمل تیار کریں، تاکہ کوئی ایسا عمل دوسری بار کہیں نہ ہو سکے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہلکار مدرس اس طرح کام کر کے چلا جاتا ہے، بدنام مدرسہ ہوتا ہے، وہ چلا گیا، اب مدرسہ بند ہو گیا، 48 گھنٹوں میں وہاں مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، بچے سارے اپنے گھر جا چکے ہیں، اتنا بہترین کام چل رہا تھا وہ سارا بند ہو چکا ہے، اب وہاں کچھ نہیں ہے، سوسا سپٹ ہے، محتم ڈرا اندر بیٹھا ہے اور سارا کام خراب ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کہیں بھی ہو سکتا ہے، تو برائے مہربانی اس طرف پورا دھیان دیا جائے اور اس